الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بعض لوگ طویل عمر کے لیے روزانہ ورزش کرتے ہیں، گھر میں ٹریڈ مل رکھی ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ اس کے اوپر روزانہ صرف کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹر سے اپنا میڈیکل چیک اپ کرواتے رہتے ہیں۔ اس سارے معاملے کا اصل مقصد میری عمر لمبی ہو، صحت سلامتی والی ہو۔ عورتوں کو دیکھا کہ وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں، اپنے وزن کو کنٹرول کرتی ہیں، نظر یہ آتا ہے کہ انہیں بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، مگر ان کی یہ چاہت ہوتی ہے ہم دیکھنے میں بھی سلم سمارٹ نظر آئیں اور ہماری صحت والی لمبی عمر۔ پھر جب عمر ڈھل جاتی ہے تو اینٹی ایجنگ کریم بھی استعمال کرتی ہیں کہ چہرہ شاداب ہو، نوجوان نظر آئے۔ بعض لوگوں کو دیکھا حکیموں سے نسخے لکھواتے ہیں نوجوانی کے، اس سب کے باوجود بڑھاپا ان کو بوڑھا کر دیتا ہے، چہرے بجھ جاتے ہیں، قامت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جوانی کی رعنائیوں کو ترستے رہتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو ایک نسخہ بتلاتے ہیں جو کسی عام حکیم نے نہیں بتایا، بلکہ کائنات کے انسانیت کے محسن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ خدا کے اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتے ہیں، رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ صلہ رحمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، وہ ایذا بھی پہنچائیں تو صبر کرنا، وہ توڑیں تو ان سے جوڑنا، وہ پریشان کریں تو ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، اور اس رشتے کو باقی رکھنا، سلامت رکھنا، ٹوٹنے نہ دینا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ آئیے ہم آج ارادہ کریں اس نسخے کو استعمال کرنے کا، پھر اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے عمریں لمبی کرتے ہیں، رزق میں برکتیں کیسے عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو دو ٹکڑے کر دیا، تورات میں لکھا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا، صلہ رحمی کرے گا، اللہ اس کی مشکلات کو ختم کریں گے، کاموں میں اس کی مدد کریں گے اور اس کی عمر کو طویل فرما دیں گے۔ تو تین باتیں تورات میں بھی لکھی گئی، اس کا مطلب کہ یہ وہ نسخہ ہے جو پہلی امتوں کو بھی بتایا گیا، جنہوں نے مانا انہوں نے اس سے فائدہ پایا۔ اس امت کو بھی بتلا دیا گیا کہ دیکھو یہ ایک نسخہ چلا آ رہا ہے، تمہارے فائدے کی بات ہے، مگر دیکھا یہ گیا کہ لوگوں کو نیم حکیم کی دوائیاں زیادہ اچھی لگتی ہیں
اور جو حکیم کامل تھے ان کے نسخے پہ اتنا یقین نہیں ہوتا. سچی بات تو یہ ہے کہ جب پتہ چل گیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو ہم اس بات پر مر مٹے کہ ہمیں اب ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کی زندگی گزارنی ہے. چنانچہ جو اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا چاہے کیسے جوڑے؟ یہ ایک دوسرا کوشچن ہے. پہلا یہ تھا کہ لمبی عمر کیسے ہو، صحت سلامتی والی عمر کیسے ہو، چہرے پہ شادابی والی عمر کیسی ہو. ایسی عمر جس میں اللہ رب العزت کی مدد شامل ہو، ایسی عمر جس میں رزق کی فراخی شامل ہو. تو اس کے لیے صلہ رحمی. اب دوسرا کوشچن کہ صرف دنیا کی عمر ہی تو نہیں چاہیے، اصل چیز تو اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے. تو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی ایسا نسخہ کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے، ہم اللہ سے واصل ہو جائیں، اللہ سے ہمارا رشتہ بن جائے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو اپنے نام سے مشتق کیا، جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو توڑے گا میں اسے توڑوں گا. تو جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس سے تعلق جوڑتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ تمنا تو ہم کر رہے ہیں نا کہ ہمارا اللہ سے تعلق جڑے، مگر ایک نسخہ ایسا کہ جس پر ہم عمل کریں تو اللہ اس بندے سے تعلق جوڑتے ہیں. محبوب اگر کسی کو اپنی طرف بلائے تو سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. عشق معشوقاں نہاں است و ستیر. جب محبوبوں کا عشق ہوتا ہے نا، چھپا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، مگر اپنے تک آنے کی راہیں وہ نکال دیتے ہیں. عشق معشوقاں نہاں است و ستیر، عشق عاشق بعد و صد طبل و نفیر. عاشق کا عشق تو پھر 200 ڈھول کے ساتھ شور والا ہوتا ہے. تو ہم اللہ سے تعلق جوڑیں تو اس میں تو بڑی مشقتیں ہوں گی. اللہ کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہیں تو لمحے کی بات ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. کئی ملنے والے آتے ہیں، جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اچھا وہ گھر آ جانا. اب گھر کہاں ہے، کس وقت آنا ہے، یہ ساری تلاش وہ کرتا ہے. اتنا کہہ دیا گھر آ جانا. اور ایک دوست پرانا بچپن کا بازار میں مل جاتا ہے، کئی سالوں کے بعد سلام کر کے ہاتھ پکڑتے ہیں، پکڑ کے گھر لے کے خود آ جاتے ہیں. ہے نا دونوں میں فرق. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہماری ملاقات کے لیے، اور جہاں محبوب کا معاملہ ہوا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو مسجد اقصی فلاں جگہ. تو ان کو بلوایا گیا سواریاں بھیج کے، اور ان کے بارے میں فرمایا وہ آئے تھے ہماری ملاقات کے لیے. تو یہ فرق ہے. ہم اللہ سے جوڑنا چاہیں گے تو ہمیں مجاہدے کرنے پڑیں گے، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی، گھلنا پڑے گا، غم اٹھانے پڑیں گے، کیا کیا اس کے لیے جتن کاٹنے پڑیں گے. اور معلوم نہیں کہ پھر بھی منزل پہ پہنچیں یا نہ پہنچیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کسی بندے کو اپنی طرف کھینچنے کا تو یہ تو سب سے آسان کام ہے. وہ جب کھینچنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بشر حافی کو شراب خانے سے نکال کر اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں. وہ کھینچنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ڈاکوؤں کے سردار فضیل بن ایاز کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں. وہ جب رحمت کی نظر اٹھا دیتے ہیں تو جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں. تو ان کی رحمت کی نظر تو کیا کہنے. اور یہ کس سے ملتی ہے؟ صلہ رحمی کرنے والے. فرمایا جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کے ساتھ جوڑوں گا.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت کے قرب کا اس سے اور آسان طریقہ اور کوئی نہیں نظر آتا۔ بھئی اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کسی بندے کو اپنی طرف کھینچنے کا تو سبحان اللہ، پیچھے رہ کے آ گیا۔ تو پہلی بات کہ جو شخص اپنی عمر میں طوالت چاہے، اللہ کی مدد چاہے، رزق فراخ چاہے، صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہے، صلہ رحمی کرے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ اپنا تعلق خود جوڑتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرشتے اعلان کریں گے کہ اہل فضل کھڑے ہوں اور بے حساب جنت میں چلے جائیں۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب کھڑے ہو جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو صلہ رحمی کرنے والے تھے، رشتے جوڑتے تھے، ہم اہل فضل ہیں۔ چنانچہ ان کو بے حساب جنت داخل کیا جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا کہ صابر لوگ اٹھیں اور بے حساب جنت چلے جائیں۔ تو کچھ لوگ اٹھیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی آپ لوگ کون ہیں؟ وہ کہیں گے ہم گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے مشقتوں پہ صبر کرنا، ایک ہوتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے نفس کو روکنا اور صبر کرنا، کہ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی بلا حساب جنت کیا جائے گا۔ پھر اعلان ہوگا اللہ کے پڑوسی جنت چلے جائیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے بھئی تم اللہ کے پڑوسی کیسے؟ وہ کہیں گے ہم تو ہر حال میں اللہ کی یاد کرنے والے تھے، ہم تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے تھے، چنانچہ ایسے ذاکرین ان کو اللہ رب العزت بلا حساب جنت عطا فرما دیں گے۔ تو بلا حساب جنت جانا چاہیں تو صلہ رحمی کریں، رزق میں برکت پانا چاہیں صلہ رحمی کریں، اللہ سے جڑنا چاہیں صلہ رحمی کریں۔ اس لیے صلہ رحمی کرنے والے کو سب سے زیادہ افضل کہا گیا۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کون ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے، صلہ رحمی کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ تو 4 باتیں بتائیں جن میں سے ایک صلہ رحمی تھی۔ ایسے لوگ سب سے افضل ہیں۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے آ کے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیں جو سیدھا جنت پہنچائے۔ نبی صاحب نے فرمایا توحید پہ پکے رہنا، نماز ادا کرتے رہنا، زکوٰۃ اپنے وقت پر دیتے رہنا اور صلہ رحمی کرتے رہنا۔ توحید، نماز، زکوٰۃ اور صلہ رحمی جو یہ کرے گا قیامت کے دن سیدھا جنت جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت کو 2 قدم بہت محبوب، ایک قدم وہ جو فرض نماز کے لیے اٹھایا جائے اور دوسرا قدم جو صلہ رحمی کے لیے اٹھایا جائے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کے تعلقات اچھے رکھنے کے لیے، ان کی غمی خوشی میں شریک ہونے کے لیے۔ تو یہ قدم اللہ رب العزت کو بہت محبوب۔ اب ذرا غور کیجئے نا، فرض نماز اور صلہ رحمی کو ایک جگہ اکٹھا کیا تو پتہ چلتا ہے نا کہ صلہ رحمی کا آخر اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے۔ حدیث مبارکہ قیامت کے دن 3 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ کل بتائی گئی کہ 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اسلام نے فرمایا کہ 3 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، ایک صلہ رحمی کرنے والا، دوسرا بیوہ جو بچوں کی خاطر شادی نہ کرے، صبر کی زندگی گزارے، صابرہ، اور تیسرا لوگوں کو کھانا کھلانے والا۔ یہ 3 بندے قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر عنہ ہمارے سلسلے کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں اٹل ہیں، لوہے کی لکیر ہیں،
3 باتیں لوہے کی لکیر ہیں کہ مظلوم اگر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. مظلوم اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں. اور کوئی شخص اگر صلہ رحمی کرے اللہ اس کے مال میں کثرت عطا فرما دیتے ہیں. اور جو شخص مال کمانے کی خاطر جھوٹ بولے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مال سے محروم فرما دیتے ہیں. لاس ہو جاتا ہے, کمایا ہوا چلا جاتا ہے, ادھر یہ کھا گیا ادھر وہ کھا گیا, ادھر کنٹینر پھنس گیا ادھر پھنس گیا. پیچھے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کرتے ہیں. چنانچہ علماء نے صلہ رحمی کے بہت فائدے بتائے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ رب العزت تعلق کو خود جوڑتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والے کی وجہ سے خاندان پر رحمت برستی ہے. صرف صلہ رحمی کرنے والے کے گھر پہ نہیں, پوری برادری پہ, پوری قوم پہ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والا قیامت کے دن بلا حساب جنت میں جائے گا. صلہ رحمی کرنے والے کے گناہ قیامت کے دن اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. صلہ رحمی کرنے والے کی نیکیاں اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے. اور عجیب بات حدیث مبارکہ ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی وجہ سے اللہ ملک کو سرسبز اور شاداب فرما دیتے ہیں. جس ملک میں رہتا ہے اللہ اس ملک کو سرسبز اور شاداب بنا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کسی طرف سفر کا ارادہ کر رہے تھے. ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ کو خوبصورت عورتوں سے شادی کرنی ہو اور سرخ اونٹوں پہ سواری کرنی ہو تو بنو مدلج کے اوپر حملہ کر دیجئے. ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور ان کے اونٹ بہت سرخ اور اچھے ہیں. نبی السلام نے فرمایا مجھے بنو مدلج پر حملہ کرنے سے منع کر دیا گیا اس لیے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے لوگ ہیں. یعنی جو صلہ رحمی کرنے والے قبائل تھے اللہ نے ان پر حملے سے ہی منع فرما دیا حالانکہ وہ کافر تھے. سوچئے صلہ رحمی کی اللہ رب العزت کے ہاں کیا اہمیت. صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ رب العزت مصیبت کو ٹال دیتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والا بری موت سے محفوظ ہو جاتا ہے. صلہ رحمی کرنے والے کے رزق میں اللہ رب العزت فراخی عطا فرما دیتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والے کی عمر کو اللہ تعالیٰ طویل فرما دیتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ خود بھی راضی ہوتے ہیں, لوگوں کے دلوں کو بھی اس سے راضی فرما دیتے ہیں. دلوں کو اللہ اس سے خوش کر دیتے ہیں تو ہر بندہ اسے اچھا سمجھتا ہے, اسے چاہتا ہے. صلہ رحمی کرنے والے کی اللہ مدد فرماتے ہیں. فرمایا صلہ رحمی کرنے والے کی تعریفیں زبان پر بڑھ جاتی ہیں. اللہ لوگوں کی زبانوں سے تعریفیں کرواتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والے کے جو اقارب فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کو عالم ارواح میں خوشی ہوتی ہے کہ فلاں بندہ, ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی, ہمارا فلاں وہ صلہ رحمی کرتا ہے تو موتا کی روحوں کو بھی خوشی ہوتی ہے. صلہ رحمی کرنے والے سے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں. صلہ رحمی کرنے والے سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے. صلہ رحمی کرنے والے کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے. اور ایک عجیب بات کہ صلہ رحمی کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو, صلہ رحمی کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو اللہ اس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. عجیب, صلہ رحمی کرنے والا اگرچہ گناہگار ہو صلہ رحمی کے عمل پر اللہ اس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ غفلت کی زندگی ہوتی ہے مگر برکت ہوتی ہے ان کی اولاد میں, ان کے مال میں. اولاد بھی نیک بن جاتی ہے, حالانکہ باپ نماز نہیں پڑھتا, بیٹے عالم بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر صلہ رحمی کی خوبی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صاحب آئے
تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص مجھے بہت تنگ کرتا ہے، ایک شخص مجھے بہت تنگ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس سے صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہوں، تعلق جوڑتا ہوں۔ تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتے کو تمہارے کاموں میں تمہارا مددگار بنا دیں گے۔ اعلان نبوت سے پہلے قریش پر ایک مرتبہ قحط کا وقت آیا، کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا عباس لانو کے پاس گئے اور کہا کہ چچا، میں اور آپ دونوں اس وقت اچھی حالت میں ہیں، جبکہ نہیں کہ چچا میرے اوپر اس وقت اللہ رب العزت نے اچھا رزق کھولا ہے، آپ قحط کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کیا آپ کے بچوں کی کفالت میں کر سکتا ہوں؟ عباس لانو نے فرمایا کہ میرے بیٹے عقیل کے سوا باقی سب بیٹوں کو آپ مجھ سے لے جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے باقی سارے بیٹوں کو لائے، جب تک قحط ختم نہیں ہوا ان کی کفالت خود فرمائی۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کے خلق ہیں، اعلان نبوت کے بعد کے اخلاق کیا ہوں گے، سبحان اللہ۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک غلام آزاد کرنا چاہتی ہوں۔ نبی صاحب نے فرمایا بہتر ہے کہ اپنے ماموں کو دے دو، اس کے وہ جانور چرایا کرے گا، یعنی صدقہ تو کرنا ہی ہے، تو اگر اس کے ساتھ رشتہ داری بھی معاملہ جڑے گا تو تمہیں ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ اسی طرح میمونہ لانو کو بھی ایک مرتبہ یہی کہا کہ تم باندی آزاد کرنا چاہتی ہو تو اپنے ماموں کو دے دو، تمہیں زیادہ ثواب ملے گا۔ ابن مسعود لانو جو فقیہ ہیں، ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس وقت امیر ہوں، میں صدقہ دینا چاہتی ہوں، لیکن میرا خامد غریب ہے، تو کیا میں صدقہ اپنے خامد کو دے سکتی ہوں، یعنی نفلی صدقہ؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب خامدوں کی امیر بیویاں ہوتی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم نفلی صدقہ اپنے خامد کو دو گی، اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب یہ صلہ رحمی مختلف لوگوں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے والدین سے صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چنانچہ فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تم ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کہ 3 کاموں سے انسان کو اچھی موت آتی ہے، یعنی کلمے پہ موت آتی ہے۔ ایک والدین کی خدمت کرنے پر، دوسرا ضعیف بندے پر مہربانی کرنے پر، اور تیسرا ماتحتوں کے اوپر احسان کرنے پر۔ یعنی جو والدین کی خدمت کرے، ماتحت لوگوں پر احسان کرے اور ضعیف بندے پر مہربان ہو، ان اعمال کی وجہ سے اللہ اس کو کلمے پہ موت عطا فرما دے گے۔ ایک حدیث مبارکہ 5 کاموں سے رزق زیادہ اور بندے کی نیکیاں پہاڑوں جیسی۔ 5 کاموں سے رزق میں برکت اور نیکیاں پہاڑوں جیسی۔ ایک والدین کی خدمت، دوسرا صلہ رحمی، تیسرا صدقہ، اور چوتھا ہر وقت باوضو رہنا، یعنی ہر وقت باوضو رہنا بھی رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ما من رجل بار ينظر الى والديه او والدته نظرة رحمة
الا كتب اللہ تلك النظرۃ حجۃ متقبلہ. جو نیک بندہ اپنے ماں یا باپ کے چہرے پر محبت کی ایک نظر ڈالتا ہے، ایک نظر کے بدلے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے آگے سے پوچھا، قالوا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اگر وہ ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے ماں باپ کی طرف، قال نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر من ذالک، اللہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. وہ ہر نظر پر ایک حج کا اجر دینے کا اختیار رکھتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے، من احب ان یمد اللہ فی عمرہ ویزید فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ. جو چاہے کہ اللہ اس کی عمر کو طویل کر دے، اس کے رزق میں زیادتی دے دے، اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی اختیار کرے. ابن ابی دنیا نے مکارم میں ایک عجیب حدیث لکھی ہے، سننے کے قابل ہے. قال رسول اللہ، انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعوت الوالد لولدہ، دعوت الوالد لولدہ، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح ہوتی ہے، مثل دعوت النبی لامتہ، جس طرح نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے، ایسے باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اگلی بات سنیے، ودعوت الولد لوالدہ، اور بیٹے کی دعا اپنے باپ کی خاطر مثل ذالک، وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ بیٹے کی دعا باپ کے لیے بھی ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے قبول ہوتی ہے. کیوں رشتے جوڑے؟ محبتیں ہیں. یہ دین محبتیں چاہتا ہے، الفتیں چاہتا ہے. ایک مسئلہ سن لیجیے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے، ایک شخص اپنے والدین کی طرف حج کرے تو والدین کو ایک حج کا ثواب، ایک شخص والدین کی طرف حج کرے تو والدین کو ایک حج کا ثواب اور اس کرنے والے کو 9 حجوں کا ثواب. صلہ رحمی کرنے والا. اب والدہ کا سلسلہ دیکھیے. نبی اسلام نے فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہارے لیے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب گھر جاتے تھے تو سلام کر کے اپنی والدہ کو کہتے تھے کہ جزاک اللہ انی خیرا کما ربیانی صغیرہ، کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ آپ کو جزا دے جس طرح آپ نے بچپن میں میری پرورش فرمائی. ماں بھی کتنی اچھی تھی. قالت، آگے جواب دیتی تھی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، جزاک اللہ خیرا کما یرزقنی کبیرا، اللہ تجھے بھی جزائے خیر عطا فرمائے جس طرح بڑی بڑھاپے میں تو نے مجھے رزق دیا، یعنی میرا خیال رکھا. محمد ابن سیرین کے بارے میں لکھا ہے، اذا کان عند امہ، جب وہ اپنی ماں کے پاس ہوتے تھے، خنض من صوتہ وتکلم رویدا، آواز پست رکھتے تھے اور نرم گفتگو کرتے تھے. محمد بن منقدر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ماں سے جب ملتے تھے تو زمین پر اپنے رخسار کو ٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے، امی میرے رخسار کے اوپر پاؤں رکھ دو، میرے رخسار کے اوپر پاؤں رکھ دو. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کافر تھے. ایک مرتبہ وہ آئے تو ام سلمہ نے پوچھا کہ میرے والدین تو کافر ہیں، میں کیا کروں؟
نبی اسلام نے فرمایا اگرچہ کافر ہیں مگر والدین ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے والد کا ان کی زندگی میں خدمت گزار نہ بن سکا، غفلت تھی، گناہوں کی زندگی تھی، احساس نہیں تھا، صحبت نہیں تھی، والد فوت ہو گئے، اب زندگی بدلی تو احساس ہوا کہ بھئی مجھے تو والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا۔ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے پر اللہ نافرمان بیٹے کا نام فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ عجیب اجر ہے کہ اللہ نے والد کی جو خدمت سے محرومی تھی اس کی کمپنسیشن کو سلامت رکھا۔ یہ نہیں کہا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، پر میں نہیں، تم اگر نہیں کر سکے تو چلو اب ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرو گے تو اس پر بھی تمہیں فرما بردار بیٹوں میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ ابن عمر لانو ابو ہریرہ لانو سے ملے، ان کا بڑا اکرام کیا۔ ابو ہریرہ لانو کہنے لگے ابن عمر خیر تو ہے، اتنا اکرام؟ مان لگے اس لیے کہ آپ میرے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ عمر لانو کے دوست تھے نا، آپ میرے والد کے دوستوں میں تھے، اس لیے والد کے فوت ہونے کے بعد اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کرنا یہ والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مانند ہے۔ ابن عمر لانو راستے میں جا رہے ہیں، قدرتاً ایک بدو اونٹ پہ، ایک بدو جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ سلام کیا تو ابن عمر لانو نے فوراً پہچانا، یہ بدو تو میرے والد کا دوست تھا۔ سواری سے اتر آئے، سواری بھی اس کو دے دی، خود پرانے کپڑے پہن لیے، نئے کپڑے بھی اس کو ہدیہ دے دیے کہ آپ میرے والد کے دوست تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص والدین کی قبر کی زیارت ہر جمعہ کے دن کرے، اللہ تعالیٰ اس نافرمان بیٹے کا نام بھی فرما برداروں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ ہاتھ سے وقت نکلنے کے بعد بھی اللہ نے راستے کو کھول دیا۔ اسی طرح جو والدہ کی خدمت نہ کر سکے اس کو چاہیے کہ وہ خالہ کی خدمت کر لے، اس کو وہی ثواب ملے گا۔ نبی صاحب نے فرمایا بر امک و اباک و اختک و اخاک، ماں سے اچھا سلوک کرو، ابا کا والد سے اچھا سلوک کرو، پھر بہن سے اچھا سلوک کرو، پھر بھائی سے اچھا سلوک کرو، ثم ادنا کا، پھر جو اس کے قریب ہے، جو اس کے قریب ہے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ تو تھا والدین کے بارے میں۔ اب اولاد کے بارے میں سنیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ باپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے تو جو بیٹے کی مہک اسے آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مہک جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ تو بیٹے کی مہک کو جنت کی خوشبو کہا۔ اب بتائیں اگر اس حدیث کا پتہ چل جائے، کون باپ ہے کہ سامنے بیٹا آئے اور وہ اس کو بوسہ نہ دے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت حسن لانو آئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو پیار سے بوسہ لیا، تو اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل کو رحمت سے محروم کر دیا ہو تو میں پیار کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ نے تیرے دل کو رحمت سے محروم کر دیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ دل میں رحمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو ان کے
جسم سے نجاست خارج ہو گئی. نبی اسلام نے عائشہ سے ذکر لانا سے فرمایا کہ عائشہ اس کو دھو دو. اب ان کا اپنا بیٹا تو نہیں تھا نا، طبیعتیں بھی ہوتی ہیں، تو وہ جب دھونے لگی تو وہ تھوڑا بچ بچ کے ذرا دور دور ہو کے، تو جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بچ بچ کے دور دور ہو کے دھو تو رہی ہیں، فرمایا عائشہ ذرا پیچھے ہٹو. ان کو پیچھے ہٹایا اور نبی علیہ السلام نے ان کی نجاست کو خود صاف فرمایا. نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں تشریف لے گئے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آ گئے اور وہ نبی علیہ السلام کے اوپر سوار ہو گئے سجدے میں. نبی علیہ السلام نے لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ صحابہ حیران. جب حسین رضی اللہ عنہ اترے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا یہ اور اگر میرے اوپر رہتا میں سجدے کو اور لمبا کر دیتا. تو ایک صحابی نے کہا حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر کہا سوار بھی تو بہت اچھا ہے. اللہ اکبر. یہ محبتیں ہیں جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے. قربان جائیں اس دین پر، کیا خوبصورت دین ہے. اب آگے دیکھیے بڑے بھائی کے ساتھ حسن سلوک. چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بڑا بھائی انسان کے لیے والد کی مانند ہوتا ہے، یعنی بڑے بھائی کا اس طرح اکرام کرنا چاہیے جس طرح بیٹا اپنے باپ کا اکرام کرتا ہے. اور بڑے بھائی کو کہا کہ چھوٹا بھائی تمہارے لیے اولاد کی مانند ہے، جس طرح سگی اولاد کا خیال رکھتے ہو اس طرح چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھو. بڑی بہن کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے لیے ماں کی مانند ہے، اور چھوٹی بہن کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے لیے بیٹی کی مانند ہے. اور بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ دو بیٹیاں ہوں اور جو ان کی پرورش کرے گا اور ان کا فرض ادا کر دے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح اکٹھا ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھی ہوتی ہیں. اور بیوی کے بارے میں فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنی بیوی کے لیے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سفارش فرمائی بیویوں کو وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی سفارش کا لحاظ کرے گا اور بیوی کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سفارش کی وجہ سے اس بندے کا معاملہ آسانی سے پار فرما دے. اس نے میری سفارش کا خیال رکھا تھا، چلو میں اس کے لیے قیامت کی مصیبت کو ٹال دیتا ہوں. اس کے بعد یہ تو اہل خانہ تھے سارے، قرابت دار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. حدیث مبارکہ میں سن لیجئے اتت خالۃ من الرضاعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی خالہ یعنی حلیمہ سعدیہ کی بہن وہ آئیں، فنازع رداہ عن ظہرہ، نبی السلام نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا، فبسطہ لہا، اس کے لیے زمین پر بچھا دیا، وقال مرحبا یا امی، اے امی میری چادر پر بیٹھیے. یہ نبی علیہ السلام خالہ کے لیے کر رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے افضل الصدقۃ علی ذی الرحم، کہ افضل صدقہ رشتہ دار کے اوپر صدقہ کرنا ہوتا ہے. چنانچہ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 کاموں میں مسلمان اور کافر برابر ہوتے ہیں. 3 کاموں میں مسلمان اور کافر برابر ہوتے ہیں. عہد پورا کرنا، کہ اگر کافر سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرنا پڑے گا. امانت اگر کافر کی بھی ہو ادا کرنی پڑے گی. اور تیسرا کہ اگر رشتہ دار کافر ہو تو بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی. پھر آگے دیکھیے شریعت نے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کہا
اور باقی مسلمانوں کے ساتھ اور اہل قرابت کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ۔ فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اب اہل قرابت کے کچھ حقوق ہیں جو عام طور پہ معلوم نہیں ہوتے، علماء طلباء تو جانتے ہیں، عوام الناس پڑھتے نہیں اور مجالس میں ان کو بتایا نہیں جاتا۔ تو آج کی مجلس میں بالخصوص اس کو کھولا جاتا ہے کہ قرابت والوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، ان سے محبت و الفت کا تعلق رکھے، معاملہ کریں تو ان کے ساتھ رعایت کرے، یعنی لین دین میں ان کے ساتھ رعایت کرے، وقتاً فوقتاً ان کو ہدیہ بھیجے، پھل بھیج دیے، تحفہ بھیج دیا، کوئی ضرورت کی چیز بھیج دی، پکا کے کھانا بھیج دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اگر وہ ہدیہ بھیجیں تو بخوشی قبول کرے، ان کے بیوی بچوں کے ناموس کی حفاظت کرے، اقربا ہے نا، تو ان کے بیوی بچوں کے عزت و ناموس کی حفاظت کریں، محتاج ہوں تو ان کی خبر گیری کرے، بے روزگار ہوں تو ان کی مدد کرے، اگر بے روزگار ہوں تو ان کی مدد کرے، ان سے حسن سلوک کرے مگر احسان نہ جتائے، حسن سلوک بھی کرے اور احسان بھی ان کا مانے کہ انہوں نے مجھے اس خدمت کے لیے قبول کر لیا، دکھ درد میں برابر کا شریک ہو، قرض مانگیں تو حت الوسع ضرور دیں، جب اہل قرابت آئیں تو ان کا پرتپاک استقبال کریں، اگر رشتہ دار ہوں تو ان کی عیبوں کی تلاش نہ کریں، ٹو نہ لگائیں، اگر اہل قرابت ہوں تو ان کو رسوا کرنے والوں کا ساتھ نہ دے، ان سے بغض اور حسد نہ رکھے، ان کی عزت کو اپنی عزت اور ان کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھے، جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ بات ان کے لیے بھی پسند کرے، پھر ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے دعا کرتا رہے، اگر کسی وجہ سے رنجش ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ رنجش نہ رکھے، اس کے بعد پھر سلام کلام شروع کر دے، اگر رشتہ دار بری عادت میں مبتلا ہوں تو نرمی سے ان کو سمجھائے، وہ لڑیں تو ہم قریب ہوں، وہ محروم کریں ہم عطا کریں، وہ تکلیف دیں ہم صبر کریں، جھگڑا ہو تو جھگڑے کو نرمی سے طے کر لیا جائے، اپنا نقصان کر کے بھی ان کا کچھ نہ بگاڑیں، دو گاڑیاں ہیں جنہوں نے بلاک کیا ہوا ہے، ABV 4959، ABV 4959 اور ALH 8786، پلیز اپنی گاڑیاں ریموو کر لیں، راستہ بلاک ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو صلہ رحمی کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے کیا فضائل ہیں، کیا اجر ملتا ہے۔ اب اگلی بات بھی سن لیجئے کہ رشتہ ناتا توڑنے پہ سزا کیا ہے، تاکہ مسئلہ زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، وہ لوگ قطع کرتے ہیں اس تعلق کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ رشتہ ناتا توڑنے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس پر دنیا میں یا آخرت میں انسان کو سزا دی جائے۔ قطع رحمی کرنے سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں جس پر یا دنیا کی سزا ملتی ہو یا جس پر آخرت کی سزا ملتی ہو۔
ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آ جائے گی. یہ ایسی مثال ہے، حرم شریف جائیں تو اندر ایئر کنڈیشن ہوتا ہے، باہر بہت گرمی ہوتی ہے، تو حرم کے دروازے سے ماشاءاللہ 50 فٹ پہلے سے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے. تو جس طرح حرم کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے 50 فٹ پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں، جنت کا دروازہ کھلے گا، اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی بندے کو آئے گی. تو فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آئے گی، مگر 2 بندے اس خوشبو کو نہیں سونگھ سکیں گے، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک قطع رحمی کرنے والا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے. 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے، ایک ظلم کرنا اور دوسرا رشتے ناطے توڑنا، قطع رحمی کرنا. اب اگلی بات، ایک خراساں کے شیخ تھے جو حرم مکہ میں رہتے تھے، بہت عبادت گزار اور بہت نیکوکار تھے. لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اتنے پر اعتماد تھے لوگ ان کے بارے میں. چنانچہ ایک آدمی سفر پر گیا، واپس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو فوت ہو گئے. اس کا بڑا جی چاہتا تھا کہ وہ اتنے نیک، اتنے عبادت گزار، تو اگر کبھی خواب میں میری ملاقات ہو جائے تو میں ان سے پوچھوں کہ اللہ نے کتنا بلند درجہ دیا. اللہ کی شان کہ خواب میں اس نے دیکھا، پوچھا جی کہاں، کتنا بڑا درجہ؟ کہنے لگا میں تو جہنم میں ہوں. اس نے کہا آپ جہنم میں؟ سارا دن حرم میں گزارنے والے، طواف کرنے والے، عبادت کرنے والے، حرم کی دعائیں مانگنے والے لوگوں کو اتنا یقین، وہ امانتیں رکھواتے تھے، تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، آپ کیسے جہنم میں چلے گئے؟ کہنے لگا یہ سارے میرے اعمال تو اسی طرح تھے. ایک میری بہن پیچھے وطن میں تھی، اس سے میں ناراض ہو گیا تھا اور میں نے کبھی اس کو راضی نہ کیا تھا، اس قطع رحمی کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیا گیا. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا کہ اللہ سے ڈروں ظاہر میں اور باطن میں، انصاف کی بات کروں غصے میں اور خوشی میں، میانہ روی اختیار کروں فقر میں اور وسعت میں، صلہ رحمی کروں اس سے جو مجھ سے توڑنے والا ہو، جو محروم کرے میں اسے عطا کروں، جو ظلم کرے میں اسے معاف کروں، میرا سکوت خاموشی فکر کے ساتھ ہو، میری نظر عبرت کے ساتھ ہو، میری گویائی ذکر الہی سے ہو، اور میں نیک کام کا حکم کرتا رہوں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم رشتے ناتوں کو جوڑیں، اور اگر کوئی توڑے گا تو اس کو بہت زیادہ سزا دی جائے گی. آج ہم اپنی حالت پر نظر تو دوڑائیں، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ جتنا قریبی رشتہ اتنا ایک دوسرے سے ناراضگیاں، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، بہن بہن سے ناراض. ایک دوسرے کے ساتھ جتنی قریبی رشتہ داریاں اتنی ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں. وہ اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، وہ اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، یہ ان پہ الزام لگاتے ہیں، وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں. بعض جگہ پہ تو گرم جنگ چلتی ہے، بعض میں سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے. گرم جنگ سے کیا مراد؟ مقدمے بازیاں، ایک دوسرے کے اوپر مقدمے. اللہ اکبر. ہم نے ایک عجیب واقعہ پڑھا کہ 2 بھائیوں نے والد کے جانے کے بعد زمین بانٹی، وراثت کی تھی. بالکل جو بٹوارے کی لائن تھی نا، تقسیم کی لائن، اس پہ ایک درخت تھا. ایک نے کہا یہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا ہے. آپس میں کوئی بات طے نہ ہو سکی ضد کی وجہ سے. چنانچہ ایک نے مقدمہ کر دیا، دوسرے نے مقدمے کی پیروی شروع کر دی.
اب مقدمہ لمبا ہوا، وکیلوں کی فیسیں، یہ بھی زمین بیچتا رہا، یہ بھی زمین بیچتا رہا. ایک ایسا وقت آیا اس کی بھی زمین بک گئی، اس کی بھی زمین بک گئی. تو وہ فیصلے کی ڈیٹ تھی، تو جج نے فیصلہ کیا کہ درخت کاٹ کے آدھی لکڑی یہ لے لے، آدھی لکڑی یہ لے لے. یہ بھائیوں کا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو جتنا قریبی تعلق ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اتنا ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوں گے. غیر نہیں بدنام کرتے، اپنے کرتے ہیں. غیر الزام نہیں لگاتے، اپنے لگاتے ہیں. وہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، پر کا پرندہ بناتے ہیں. بس ان کو تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے. اور یہ نہیں کہ صرف وہ اس طرح مخالفت کرتے ہیں اگر دوسرے بندے کا نقصان ہو تو اس پر خوشی مناتے ہیں. ایک قدم اور آگے، بھائی کا نقصان، بہن کا نقصان، ان کو کوئی ذلت کی بات پیش آ گئی، اس پہ خوشیاں مناتے ہیں. تو اگر مسلمان معاشرے میں صلہ رحمی کا یہ حال ہوگا، اللہ کی برکتیں کہاں اس معاشرے پہ آئیں گی؟ ہم کیوں الزام دیتے ہیں کہ جی اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی؟ بھائی ان کا گیٹ تو ہم نے بند کیا ہوا ہے نا. ریموٹ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا تھا، تم رشتے ناتے توڑو گے ہم اس دروازے کو اوپن کر دیں گے، تم رشتے ناتے توڑو گے ہم اس دروازے کو بند کر دیں گے. اب بند تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج اس موقع اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. عجیب بات ہے کہ بھائی بھائی سے مقدمہ جیتتا ہے اور ایسے خوشی مناتا ہے جیسے کسی نے ملک کو فتح کر لیا. اور یہ رشتہ دار کب ملتے ہیں؟ یا خوشی پہ یا کسی غمی پہ. کوئی فوت ہو گیا، یہ بھی آیا وہ بھی آیا، تو وہاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیا. یا کسی کی شادی تھی تو یہ بھی آیا وہ بھی آیا، چہرہ دیکھ لیا. ورنہ بات تو کہہ دیتے ہیں اگر میرا بڑا بھائی آپ اس کو بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا. خوشی کے موقع پہ بھی نہیں آتے. اب اگر رشتہ داریوں کا یہ حال ہو تو بتائیں ایثار کہاں گیا، عفو درگزر کہاں گئی؟ گھر ہمارے جہنم کا نمونہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اس باہمی نزاع سے شاید ہی کوئی گھر محفوظ ہو، شاید ہی کوئی گھر محفوظ ہو. جس برادری کو دیکھ لیں، جس قبیلے کو دیکھ لیں، وہاں آپ کو قریبی رشتہ داروں میں یہ چیزیں عام نظر آئیں گی. اتنی بری حالت ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہم اللہ کو چہرہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ جس چیز کو جوڑنے کا آپ نے حکم دیا، آج ہم اس کو کس طرح آرام سے توڑ دیتے ہیں. وہ پاکیزہ اخلاق جو خیرخواہی سکھاتے تھے، جو ایثار سکھاتے تھے، جو دوسرے پہ اپنا سب کچھ قربان کرنا سکھاتے تھے، آج مسلمان معاشرے میں وہ نظر نہیں آتے. غیروں کے ساتھ اچھائی کر لیں گے، اجنبی کے ساتھ اچھائی کر لیں گے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کرنے کو دل نہیں چاہے گا. تو جب حالت ایسی ہے، اس کا مطلب یہ کہ رحمان کی بات ہم نہیں مانتے، نفس اور شیطان کی باتیں مانتے پھرتے ہیں. اب آخری بات سن لیجئے، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ. شب قدر میں حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ سب گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرماتے ہیں، چند کی مغفرت نہیں فرماتے. ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہے. اب بتائیں اگر شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہونی قاطع رحم کی، تو پھر کب اس کی مغفرت ہوگی؟ یہ مضمون اس لیے چنا گیا کہ شب قدر قریب ہے. ہم اگر کسی سے رنجش ہے، کسی سے ناراضگی ہے رشتہ داروں میں، تو ہم اس گناہ سے پہلے توبہ کر لیں. حدیث پاک میں ہے نبی الاسلام تشریف فرما تھے اور آپ نے دعا مانگنی تھی. نبی الاسلام نے فرمایا بھائی جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ اٹھ جائے، کیونکہ قاطع رحم کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوتی ہے، دعا اوپر نہیں جاتی. ایک نوجوان اٹھ کے گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا. نبی الاسلام نے پوچھا تم کیوں گئے تھے؟
اے اللہ کے رسول میری خالہ مجھ سے ناراض تھی، میں گیا اور میں نے جا کے معافی مانگ لی، راضی کر کے پھر آ گیا ہوں۔ فرمایا ہم اب جو دعا مانگیں گے وہ دعا عرش کے اوپر اٹھا لی جائے گی۔ اگر محفل میں ایک ایسا بندہ ہو اور دعا نہیں آسمان پر اٹھائی جاتی تو پھر سوچئے اللہ کو یہ بات کتنی ناپسندیدہ ہے۔ تو آج ہم دل میں یہ عہد کر لیں، ہمارے دل میں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، رشتہ داروں کے ساتھ یا کسی مسلمان کے ساتھ، سب کو معاف کر دیں۔ اللہ کے لیے معاف کرنا سیکھیں۔ جب ہم معاف کر دیں گے اس کے بدلے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ کاش ہم دنیا میں جلدی ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھنا نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی غلطیوں کو جتنا جلدی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اتنا جلدی معاف فرمائیں گے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی سے معافی مانگے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے معافی مانگے اور یہ معاف کرنے والا اس کو کہے کہ میں معاف نہیں کرتا، غلطی ہو گئی تھی، وہ معافی مانگنے آ گیا، تو فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی سے آ کر معافی مانگے اور دوسرا بندہ کہے میں معاف نہیں کرتا، نبی الاسلام نے فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا حوض کوثر پہ میری آنکھوں کے سامنے مت آئے، میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ اکبر کبیر، کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی معافی مانگے اور دوسرا بندہ کہے کہ میں تمہیں معاف نہیں کرتا، فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر پہ میری آنکھوں کے سامنے مت آئے، میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان رشتے ناتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہمارا رشتہ اپنے ساتھ خود ہی جوڑ لے۔ ہم کہاں جوڑ سکتے ہیں؟ نہ محنت کر سکتے ہیں، نہ مجاہدے کر سکتے ہیں، نفس کے قابو ہم کو نہیں، محنت مجاہدے کی اہلیت ہمارے اندر نہیں، ہم تو دوری کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ ایک ہی طریقہ باقی ہے، میرے مولا ہم آپ تک نہیں آ سکتے، آپ اگر چاہیں تو ہمیں اپنے تک کھینچ سکتے ہیں، رحمت کی ایک نظر ڈال لیجئے، میرے مولا ہمیں اپنے پاس کھینچ لیجئے، ہمارا تعلق اپنے ساتھ جوڑ دیجئے۔ رمضان کی اس بابرکت رات کو اللہ ہمارے لیے اپنے وصل کی رات بنا دیجئے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، مالک آپ کے لیے تو آسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ تیری چوکھٹ کا مانگنے والا کون کہتا غریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ تیری چوکھٹ کا مانگنے والا بڑا صاحب نصیب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جس کو جس نے دیا ہے درد فقیر، جس نے جس کو دیا ہے درد فقیر،
وہی اس کا طبیب ہوتا ہے، جس نے جس کو دیا ہے درد فقیر، وہی اس کا طبیب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ ہم ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، اللہ آپ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے، کریم آقا دلوں کی سختیوں کو دور فرما دیجئے، کریم آقا دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما دیجئے، اللہ دلوں کو آباد فرما دیجئے، اللہ سینے میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، اللہ انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، اللہ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے، اللہ جن کاموں کو آپ ناپسند کرتے ہیں ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے، کریم آقا جن لوگوں کے پاس بیٹھنے کو آپ ناپسند کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے، کریم آقا جس راستے پر چلنے کو آپ ناپسند کرتے ہیں اس راستے پر چلنے سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے، کریم آقا نیکوں کی سنگت نصیب فرما دیجئے، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرما دیجئے، اور اللہ آخرت میں بھی ہمارا حساب ان کے ساتھ فرما دیجئے، کریم آقا اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا دیجئے، اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما دیجئے، اللہ اخلاق رذیلہ سے ہماری جان چھڑا دیجئے، کریم آقا غم اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں میں نجات عطا فرما دیجئے، اللہ جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ان کی قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجئے، اللہ جو مرضوں کی وجہ سے پریشان چاہے روحانی بیمار ہو چاہے جسمانی بیمار ہو اللہ آپ شفا نصیب فرما دیجئے، اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما دیجئے، اللہ جن گھروں میں اولاد ہے ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیجئے، اللہ ہماری صحت میں برکت ڈال دیجئے، اللہ ہمارے کاموں میں برکت ڈال دیجئے، اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما دیجئے، اللہ ہمیں نفس و شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے، کریم آقا ہمیں اپنا وصل نصیب فرما دیجئے، اللہ ہم اپنی جھوٹی زبانوں سے بہت بڑی نعمت مانگ رہے ہیں، اللہ آپ ہمیں اپنا وصل نصیب فرما دیجئے، کریم آقا دنیا کا کوئی مالک ہو مزدور کو خالی ہاتھوں نہیں لوٹاتا، اللہ آپ کے بندے آپ کے در پر بیٹھے ہیں، اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ جھولیاں بھر کے عطا فرما دیجئے، اللہ جھولیاں بھر کے عطا فرما دیجئے، کریم آقا آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں آپ کا در دکھایا، اللہ ولیوں نے بھی آپ کے در سے لیا، اللہ جو آپ کے در سے دھتکار دیا گیا اس کو کوئی دوسرا در نہیں ملے گا، اللہ جسے آپ نے دھکا دے دیا نہ اس کو کوئی دوسرا مولا ملے گا، اللہ عمل تو ہمارے اس قابل ہے کہ شکلیں مس کر دیے جائے، اللہ پر آپ بھی تو ہمارے مولا ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے، کریم آقا جو گناہ ہم سے دن میں ہوئے معاف فرما دیجئے، اللہ جو راتوں میں ہوئے معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما دیجئے، کریم آقا جو ارادے کے ساتھ گناہ کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو بلا ارادے گناہ کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے، کریم آقا ہم سے تو دو بندوں کی ذلت اس دنیا میں نہیں برداشت ہوتی، اللہ قیامت والے دن پورے امت کے سامنے کی ذلت کہاں برداشت کریں گے، اللہ آپ دھو ڈالیے گناہوں کو، اللہ دھو ڈالیے ہمارے گناہوں کو، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سے تو دو بندے
بندوں کی، اللہ ہم سے تو گندم کی بوری نہیں اٹھائی جاتی، اللہ قیامت والے دن گناہوں کا بوجھ لے کر کیسے آپ کے سامنے آئیں گے؟ اللہ آپ گناہوں کو دھو ڈالیے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ دھو ڈالیے گناہوں کو۔ اللہ ہمارا حال تو اس چرواہے کی مانند ہے جو آپ سے مانگ رہا تھا، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ نہیں معاف کرنا، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ آج ہم آپ سے ایسے ہی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہ کرے، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ انکار نہ فرمائیے، اللہ انکار نہ فرمائیے۔ اللہ جھولیاں بھر دیجیے۔ کریمہ کا بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف دوڑتا ہے۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے بھی تو آپ کے سامنے دامن پھیلائے ہیں، اللہ جھولیاں بھر دیجئے، اللہ جھولیاں بھر دیجئے، اللہ جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ رمضان کی طاق رات ہے، اللہ اس میں تو آپ مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ قرآن مجید میں آپ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا، اللہ ہم بھی تو آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ کوئی عیالدار اپاہج کسی سگی کے دروازے پر جائے، اللہ وہ تو اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ یہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گا میرا فاقہ دور ہو جائے گا۔ اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ برے صحیح، اللہ پر آپ تو سب سخیوں سے زیادہ سخی ذات ہے، اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ اس دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اللہ آپ ہمارا تو کھول دیجئے، اللہ کھول دیجئے، اللہ کھول دیجئے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے بھی فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، اللہ آج کا دن آپ بھی ہمیں یہ فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کام بن جائے گا، اللہ بگڑی بن جائے گی، اللہ فرما دیجئے، اللہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے ایک صحابی کو دعا دی تھی کہ قیامت والے دن جب وہ اٹھے تو وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ اللہ عمل تو ہمارے اس قابل نہیں ہے، اللہ قیامت والے دن جب اٹھے تو آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائے، اللہ ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائے، اللہ اور آپ فرما دے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرما دیجئے گا، اللہ کام بن جائے گا، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اللہ عمر گزر گئی کلمہ پڑھتے پڑھتے، اللہ نمازوں کی حضوری کب نصیب ہوگی، اللہ سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا، اللہ ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما دیجئے، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم ساری زندگی تیری غیر کی محبت کو دل میں بسائے رکھا، اللہ آج آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ معاملہ تو آپ کی ایک نگاہ پہ موقوف ہے، اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر اس مجمع پہ ڈال دیجئے، اللہ ڈال دیجئے، اللہ ایک دفعہ دیکھ لیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے، اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ اللہ ہم اپنے عملوں کو عجب کی وجہ سے، ریا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے ضائع کر بیٹھے، اللہ لٹے پٹے بندے پر تو دنیا رحم کرتی ہے، اللہ آپ ہم پر رحم فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس دنیا میں دیدار نہ کر سکے، اللہ ہم نے سنا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اپنے عملوں کی وجہ سے اندھے کھڑے کیے جائیں گے،
اللہ آخرت میں ہمیں ان کے دیدار سے محروم نہ فرما۔ اللہ ہمارا بھی تو دل کرتا ہے اس چہرے کو دیکھے جس کو آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھے جن کو آپ نے واللیل کہا۔ اللہ جب آسمان کی طرف وہ دیکھتے تھے تو اللہ آپ فرما دیتے تھے قد نری تقلب وجهک فی السماء۔ اللہ ہمیں ان کے دیدار سے محروم نہ فرما۔ اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان کے ہاتھوں حوض کوثر میں جام نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان کی ایک ایک سنت پر ہمیں مر مٹنے والا بنا دیجئے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو شریعت و سنت کے مطابق بنا دیجئے، اور اللہ ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے بھر دیجئے۔ اللہ ہم ساری زندگی آپ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے اور اس پر شکر ادا نہ کر سکے۔ اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ کی طرف سے جب آزمائشیں آئی تو ہم نے بے صبری کے مظاہرے کیے، اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں بے صبری سے بچا لیجئے۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا، اس طرح شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ ہم چاہے نہ چاہے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیکی کی طرف لگا دیجئے۔ اللہ ہمارے قدم گناہوں کے لیے اٹھنا چاہے تو اٹھے ہوئے قدموں کو واپس لوٹا دیجئے۔ اللہ ہمارے ہاتھ گناہوں کے لیے اٹھنا چاہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس لوٹا دیجئے۔ اللہ ہماری نگاہیں گناہوں کے لیے اٹھنا چاہے تو اٹھی ہوئی نگاہوں کو گرا دیجئے۔ اللہ حیا والی آنکھیں نصیب فرما دیجئے۔ اللہ خشوع والا دل نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ذکر و شکر کرنے والی زبان نصیب فرما دیجئے۔ اللہ حیا والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ فرما برداری والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں بدگمانی سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بنا دیجئے۔ اللہ اخلاق حمیدہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اخلاق رذیلہ سے ہماری جان چھڑا دیجئے۔ کریمہ کا غم اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اپنا دیوانہ بنا دیجئے۔ اللہ اپنا مستانہ بنا دیجئے۔ اللہ زاہدین والی صفات عطا فرما دیجئے۔ اللہ عابدین والی صفات عطا فرما دیجئے۔ اللہ متوکلین والی صفات عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ جو ہمارے مشائخ عزیز و اقارب والدین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ آپ ان کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ان کی بخشش کر دی تو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے۔ اللہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم دعا کے آداب مانگنے سے قاصر ہیں۔ اللہ ہماری زبانیں جھوٹی ہے، اللہ ہمارے دل سیاہ ہے، اللہ ہماری نگاہ میلی ہے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ آپ ہمیں بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ اللہ بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا لیجئے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ دین کی جہاں بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ آپ حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگا اس کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ آپ تو وہ بھی جانتے ہیں، اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔